بٹھایا، ان کو وصیت فرمائی، پھر انہیں رخصت کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئی ہیں، اور اللہ کے نبی ان کی کمر پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، انہیں پیار بھی کر رہے ہیں، انہیں وصیتیں بھی فرما رہے ہیں، آپ یوں ہی حالت میں رہے۔ پھر ان کو رخصت کیا، بیٹی کو رخصت کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد آئے ہیں دونوں شہزادے، دونوں شہزادے آئے ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی، آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑتے تھے جو اٹھانے کے لیے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بائیں ہاتھ سے یوں پکڑتے تھے، یوں سیدھے لیٹے ہوئے اللہ کے نبی، اور دونوں بچوں کو یوں پکڑا ہے اور اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اپنی بیٹی کو رخصت کیا، ازواج کو رخصت کیا، داماد کو رخصت کیا، اور اسی حالت میں تھے، لیکن جب دونوں نواسوں کو سینے سے لگایا ہے تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو نکل آئے۔ اور کس لیے؟ نظر آ رہا تھا ایک بیٹا حسن کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، زہر دے کے، اور دوسرے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تو اس وقت دعا مانگ سکتے تھے کہ اللہ میرے نواسوں کو بچا لے، نہیں، قربان ہونے دو۔ یہ نبی کے آنسو نکلے ہیں، اس کے لیے کائنات بنی تھی، اور جس کے آنسو کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہونے دو، میری آنے والی امت کو پتہ چلے کہ میرے گھر پر بھی یہ آزمائش آئی ہے، یہ امتحان آئے ہیں، صبر کیا ہے، اور انہیں دعائیں دی، رو رہے اور دعائیں دیتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا سن 61 ہجری، 50 سال اللہ کے نبی کو رحلت فرمائے ہوئے، 50 سال گزر چکے ہیں۔ 61 ہجری ہے، 10 محرم کا دن ہے، امام علی مقام کھڑے ہیں، کہاں؟ کربلا کے میدان میں، ظلم کی انتہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یہ نبی کے خاندان کے نہیں، نبی کے جگر گوشے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جمعے کا خطبہ، مجھے پانی کی ضرورت ہوگی، میں کسی کو اشارہ کروں گا مجھے پانی پلائے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب، پڑھنا بھی واجب۔ اور اللہ دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے، سامنے سے کھیلتے ہوئے، اللہ کے نبی نے کسی اور سے نہیں فرمایا جاؤ میرے شہزادوں کو تو لے کر آؤ، یوں راستہ بنایا، اشارہ کیا، راستہ بناؤ، راستہ بنایا، خود جمعے کا واجب خطبہ چھوڑا اور اٹھ کر گئے ہیں، اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے اور اپنے پاس لا کر بٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خطبہ مکمل فرمایا ہے۔ یہ شہزادوں سے محبت، فرض نماز پڑھا رہے، نفل نہیں، فرض نماز، اور دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، ایک نیچے چلے گئے، ایک کمر پہ سوار ہو گئے، اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اور صحابہ جب سجدہ لمبا ہوا پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ سجدہ لمبا ہو گیا، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک صحابی اگلے صف میں، وہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر یوں سجدے کی حالت میں کنکیوں سے دیکھا، کنارے سے اللہ کے نبی کو دیکھا، تو اللہ کے نبی کی کمر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے، ایک نیچے ہیں، اور صحابی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، جیسے اللہ کے نبی سامنے دیکھتے تھے ویسے اللہ کے نبی کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ ہم تو سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے کا پتہ کوئی نہیں، دائیں دیکھیں بائیں کا پتہ نہیں، ہمارے نبی کا معجزہ تھا، سامنے بھی نظر آتا تھا، پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہ صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان کو اتارو، دیکھا کوئی ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے ایک دم اشارہ کیا، پیچھے ہٹاؤ سر، پیچھے ہٹاؤ ہاتھ، پیچھے ہٹاؤ۔ جب تک وہ میرے نبی کی کمر پہ سوار تھے، ہمارے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ وہ نبی کا خاندان ہے، اس کی تعریف کائنات کے رب نے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو فرماتے تھے، جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی اپنی قوم کو کہتے تھے، اے لوگو ہم تمہیں دین کی باتیں بتانے آئے ہیں،
اللہ کی عبادت کرو، ہمیں نبی مانو، ہمارے طریقے اپناؤ۔ اور اس پر وہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی مال، لا اسألکم علیہ مالا، وہ کہتے تھے ہم مال نہیں مانگتے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب آپ بھی ان سے فرما دیجئے میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی رسالت کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ فرما رہے اپنے محبوب نبی سے ان سے کہو میں کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں۔ یہ اللہ نے حکم دیا نبی کو اور نبی نے ہمیں بتایا ایک چیز اللہ فرما رہے ان سے کہو میں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھرانے سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ، نبی کے گھرانے سے محبت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو چشم و چراغ ہے اس خاندان کے، جب اہل بیت جن سارے گھرانے سے، نبی کے گھرانے سے اللہ نے حکم دیا محبت کرو، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو میرے نبی کے خاندان والوں سے اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کا اجر بڑھاتے چلے جائیں گے، نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں گے جو اہل بیت سے اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیٹھے ہیں، ابا جان، چچا جان عباس کیا بات ہے، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہنے لگے یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں، یہ مکے کے کافر ہم بنو ہاشم کو دیکھتے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو سنو، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری وجہ سے، میرے خاندان سے محبت نہ ہو۔